بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کو دائرہ انسانیت میں رکھنے کے لیے اللہ ملک العلہ مربد الجلال والاکرام نے بے مثال تعلیمات ہمیں دی، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو قیامت کا خوف اور ڈر ہو، اور قرآن مجید میں رب کائنات نے جا بجا ہمیں قیامت کی نقشہ کشی کر کے سمجھایا ہے کہ ہوگا کیا، اور ان میں سے ایک قیامت کا زلزلہ بھی ہے۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ترجمے اور تفسیر کی طرف بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شيء عظيم۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 70واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الحج، اور اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت مبارکہ ہے، جس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے آج ہمیں تیسرا دن ہے۔ قرآن مجید کتاب ہی ایسی ہے کہ اس پر جتنا بھی کام کیا جائے کم ہے۔ اختصار کے باوجود ہمیں آج تیسرے دن اس آیت مبارکہ کے ساتھ چلنا پڑ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اپنے پیدا کرنے والے رب یعنی مالک سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ معزز خواتین حضرات، اس حوالے سے اہل علم نے بہت کچھ بیان فرمایا، لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ امام ابن جریر، امام سعدی، امام شنقیطی اور ابن عاشور نے جو تحریر و تنویر میں بیان کیا وہ یہی ہے کہ رب کائنات نے دو باتیں یہاں بیان فرمائی۔ پہلے یہ کہ لوگوں، اپنے رب سے ڈرو، اور تمہارا رب ہے کون؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق عطا فرماتا ہے، تمام امور کی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرو، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ان الفاظ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مفسرین کرام نے بہت کچھ بیان فرمایا، جن میں امام بغوی، امام علیمی، امام سمعانی، امام رازی اور اسی طریقے سے امام قاسمی، ابن عاشور وغیرہ شامل ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ رب کائنات نے یہاں سمجھایا ہے کہ تمہارے سامنے ایک خوفناک منظر ہے، جس میں رعب ہے، دبدبہ ہے، گھبراہٹ ہے، اور وہ قیامت کا دن ہے، اور قیامت سے قبل خوفناک زلزلہ آنے والا ہے، اور وہ زلزلہ جب آئے گا تو تمہاری سوچ اور تمہاری فکر سے زیادہ خوفناک ہوگا۔ معزز خواتین و حضرات، جب ہم اسی آیت مبارکہ کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کا لفظ استعمال فرمایا۔ یہ خطاب ہے تمام لوگوں کے لیے، مومن، کافر، عربی، اجمی، یہودی، عیسائی، تمام قومیں، تمام علاقے، تمام ادیان کے ماننے والے، جو کل تھے آج نہیں ہیں، آج ہیں کل نہیں ہوں گے۔ تو بنیادی سبق رب کائنات نے پڑھایا کہ اتقوا ربکم، اور رب کے بارے میں یہاں واحد تفسیر میں ایک بڑا قیمتی نقطہ لکھا ہوا ہے کہ ربکم، یہ اس کا ایک معنی تربیت کرنے والا بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا فرمائی، تو کرو کیا؟ اپنے اور عذاب کے درمیان ایک وقایہ یعنی رکاوٹ کھڑی کر لو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اس قیامت والے دن کی تیاری کرو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو، برائی سے بچنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ قیامت کا دن کس قدر خوفناک ہے، اور قیامت والے دن تمہیں کس قسم کی صورتحال سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی ایک مناسبت اہل علم نے بیان فرمائی ہے۔
خصوصی طور پر امام شوکانی نے فتح القدیر میں یہ لکھا ہے کہ رب کائنات نے پچھلی سورہ مبارکہ کے اختتام پر بات کو مختصر کیا، اور وہاں پر یہ خصوصی طور پر سمجھایا کہ تمہیں پلٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز رب کائنات نے قیامت اور اس کے حالات سے کیا، اور اس کے لیے انسانیت کو سب سے پہلا سبق ہی یہی پڑھایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ ہے مناسبت۔ اب اس مناسبت کو ساتھ لے کر جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک طویل سلسلہ ہے معزز خواتین و حضرات اس آیت مبارکہ کے معانی اور مفہوم کا، لیکن ظاہر بات ہے اپنی طبیعت اور اپنے مزاج کے مطابق ہم اس کو انشاءاللہ مختصر رکھیں گے۔ جس طرح کہ آپ یہ سماعت فرما چکے ہیں کہ یہ دونوں آیات مبارکات غزوہ بنی المصطلق، وہاں اس سفر کے دوران رات کو رب کائنات نے نازل فرمائی۔ تفسیر الخازن وغیرہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اور پھر یہ جو ظاہری خطاب ہے تمام لوگوں کے لیے، تو تمام لوگوں سے مراد یہاں مکلفین ہیں جن کو اللہ نے عقل، فہم، ادراک اور شعور سے نوازا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلا حکم یہ دیا کہ اتقوا ربکم۔ تفسیر روح البیان میں لکھا ہوا ہے کہ احذروا عقوبۃ مالک امورکم و مربیکم بطاعتہ۔ اللہ تعالیٰ جس قدر مہربان ہے اس قدر رب کائنات جباروں کا ہار بھی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ رحمت کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سختی بھی کر سکتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی مت کرو، اس کے احکامات کی پیروی کرو، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے باز آ جاؤ۔ اور اس وجہ سے کہ جب تم اس راستے پر چلو گے تو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جب تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرو گے تو زمین پر جب زلزلہ آئے گا جو قیامت کی علامات میں سے ایک ہے، تو پھر تمہیں گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ معزز خواتین و حضرات، یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، پہلی بات، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یہ دوسری بات ہے کہ جو انسان اتقوا ربکم کے راستے پر چلتا ہے اس کو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم اس موقع پر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور کیوں کچھ نہیں ہوگا، اس کے لیے ایک مثال آپ سمجھ لیجئے۔ میری آپ کی تعلیمی زندگی جس انداز سے بھی گزری اس کو ذرا ذہن میں لائیں کہ جس طالب علم نے امتحان کی تیاری کی ہوئی ہو اس کو کمرہ امتحان میں جاتے ہوئے گھبراہٹ نہیں ہوتی، اور پھر نہ ہی اسے نتائج کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی فکر لاحق ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر میں اور آپ اتقوا ربکم کے راستے پر چلیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ پھر جب ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم ہمارے سامنے آئے گی تو ہم گھبرائیں گے نہیں۔ گھبراہٹ تو سب کو ہوگی، لیکن عام انسانوں کی طرح ہمیں گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ تو اس آیت مبارکہ سے جو سبق اور جو درس ہمیں ملا وہ کیا ہے کہ اس قیامت کی ہمیں فکر کرنے کے لیے، اس کی تیاری کے لیے ہمیں اتقوا ربکم کے راستے پر چلنا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا کہ قرآن و حدیث کے ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ آپ آگے شیئر کریں، ویڈیوز کو لائک کیا کریں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ اس چینل پر آتے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن و حدیث کی ایک ایسی دنیا ملے گی ایک ایسی روحانی دنیا سے آپ کا واسطہ پڑے گا کہ آپ کو ایک عجیب و غریب سرور اور ایک عجیب و غریب سکون ملے گا۔ آپ کو اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے بے مثال تعلیمات اور ارشادات ملیں گی۔ اور یہ آپ کا اپنا چینل فرقہ واریت سے بالا تر ہے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ ان اسباب کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ آج کے سبق سے ان الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔